حدیث نمبر 1551۔ سیدنا ابو عیاش الزرقی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم اصفان کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی۔ ان دنوں مشرکوں کے سردار خالد بن ولید تھے۔ مشرکوں نے کہا، ہم نے ان سے دھوکے اور غفلت کا ایک وقت پایا ہے۔ پس ظہر و عصر کے درمیان نماز خوف کا حکم نازل ہوا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو ہمارے دو گروہ بنا دیے۔ ایک فرقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، جبکہ ایک فرقہ ان کی حفاظت کرتا تھا۔ پس آپ نے اپنے ساتھ والے حضرات اور پہرہ دینے والے حضرات کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انہوں نے ایک ساتھ رکوع کیا۔ پھر آپ کے ساتھ والے حضرات سے سجدہ کیا اور وہ حضرات پیچھے ہٹ گئے، اور وہ جو آپ کے ساتھ تھے دوسرے آگے آئے تو انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ کے ساتھ سب حضرات نے رکوع کیا، آپ کے ساتھ والوں نے بھی اور انہوں نے بھی جو پہرہ دے رہے تھے۔ پھر آپ کے ساتھ والوں نے سجدہ کیا، پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے اصحاب کی صف والی جگہ پر کھڑے ہو گئے، اور دوسرے حضرات آگے آئے، انہوں نے سجدہ کیا۔ پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ پس ان میں سے ایک کی اپنے امام کے ساتھ دو دو رکعتیں تھیں، اور ایک مرتبہ آپ نے بنو سلیم کے علاقے میں نماز پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1552۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز خوف 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے حضرات کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیرا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1553۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں سے ایک جماعت کو 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا، پھر دوسروں کو بھی 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1554۔ سیدنا سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ سے نماز خوف کے بارے میں مروی ہے، فرمایا، امام قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہوگا، ان میں سے ایک جماعت اس امام کے ساتھ کھڑی ہوگی، جبکہ ایک جماعت دشمن کی طرف رخ کر کے دشمن کے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھے گا، جبکہ وہ 1 رکعت بذات خود پڑھیں گے۔ وہ 2 سجدے بھی اپنی جگہ پر کریں گے، اور پھر ان لوگوں کی جگہ چلے جائیں گے اور وہ آ جائیں گے۔ آپ انہیں بھی 1 رکوع اور 2 سجدوں کے ساتھ 1 رکعت پڑھائیں گے۔ آپ کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی، جبکہ ان کی 1 ہوگی، پھر وہ 1 رکعت رکوع و سجود کے ساتھ خود پڑھیں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1555۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائی۔ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جبکہ ایک جماعت دشمن کے مقابل تھی۔ آپ نے انہیں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ دوسروں کی جگہ کھڑے ہو گئے اور دوسرے آ گئے، تو آپ نے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1556۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے اپنے ساتھ والے حضرات کو نماز خوف 2 رکعتیں پڑھائی، اور جو بعد میں آئے انہیں بھی 2 رکعتیں پڑھائی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں تھیں اور ان حضرات کی 2 رکعتیں تھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب صلاۃ العیدین، عیدین سے متعلق احادیث کی کتاب۔ باب نمبر 1۔ حدیث نمبر 1557۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، دور جاہلیت والوں کے لیے سال میں 2 دن تھے،
جن میں وہ کھیلا کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے 2 دن تھے، تم ان میں کھیلا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے بدلے میں تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 دن بہتر دے دیے ہیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، عیدین کے لیے اگلے دن جانے کا بیان۔ حدیث نمبر 1558۔ ابو عمیر بن انس نے اپنے چاچاؤں سے روایت کیا کہ کچھ لوگوں نے چاند دیکھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دن چڑھ جانے کے بعد روزہ توڑ دینے کا حکم فرمایا اور انہیں اگلے دن نماز عید کے لیے جانے کا حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، پردہ نشین دوشیزاؤں کا عیدین کے لیے عیدگاہ جانا۔ حدیث نمبر 1559۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرماتی تو وہ فرماتی تھی، میرے ماں باپ قربان ہو۔ میں نے کہا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اور اس طرح تذکرہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میرے والد قربان ہو۔ آپ نے فرمایا، پردہ نشین دوشیزاؤں اور حیض والی خواتین عید کے لیے جائے، وہ عید اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو، جبکہ حیض والی خواتین نماز پڑھنے کی جگہ میں نہ جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، حائضہ عورتیں عیدگاہ سے دور رہیں۔ حدیث نمبر 1560۔ محمد نے بیان کیا، میں نے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ جب آپ کا تذکرہ کیا کرتی تھی تو کہتی تھی، میرے والد آپ پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پردہ نشین دوشیزاؤں کو عیدگاہ کی طرف نکالو، وہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو، اور حیض والی خواتین لوگوں کی عیدگاہ سے دور رہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، عیدین کے لیے زینت کا استعمال۔ حدیث نمبر 1561۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بازار میں ریشمی جوڑا دیکھا تو اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اسے خرید فرمائیے، بس آپ عید اور وفد کی آمد پر اسے پہن کر زینت حاصل کیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو اس شخص کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، یا فرمایا، اسے تو صرف وہی شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر جس قدر اللہ نے چاہا عمر رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا ان کے پاس بھیجا تو وہ اسے لیے ہوئے آئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے تو عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا یہ تو اس کا لباس ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، پھر آپ نے اسے میری طرف بھیج دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے فروخت کر دے اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، عید کے دن امام سے پہلے نماز پڑھنا۔ حدیث نمبر 1562۔ ثعلبہ بن زحدم سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ابو مسعود کو لوگوں پر خلیفہ جانشین مقرر فرمایا، پس وہ عید کے دن تشریف لائے تو فرمایا، لوگوں، امام سے پہلے نماز پڑھنا کوئی مسنون عمل نہیں۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 7، عیدین کے لیے ترک عذاب۔ حدیث نمبر 1563۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، عید کے دن خطبہ۔ حدیث نمبر 1564۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون کے پاس حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز
عید پڑھیں گے پھر جانور ذبح کریں گے، بس جس نے اس طرح کیا اس نے ہمارے سنت کے مطابق کیا، اور جس نے اس سے پہلے ذبح کر لیا تو وہ بس گوشت ہے جسے وہ اپنے اہل کے لیے مقدم کر رہا ہے۔ پس ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ ذبح کر چکے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سال کا بھیڑ کا بچہ ہے، وہ 2 دانت والے سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ذبح کر، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے درست نہ ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 9، خطبے سے پہلے عیدین کی نماز۔ حدیث نمبر 1565۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما خطبے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10، برچھے کی آڑ میں عیدین کی نماز۔ حدیث نمبر 1566۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف برچھا نکالا کرتے تھے۔ آپ اسے گاڑ دیتے تھے اور پھر اس کی آڑ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 11، عیدین کی نماز کی تعداد رکعات۔ حدیث نمبر 1567۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نماز چاشت 2 رکعتیں، نماز فطر 2 رکعتیں، نماز مسافر 2 رکعتیں اور نماز جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 2 رکعتیں تھی، اور یہ مکمل نماز تھی، ناقص نہیں تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12، نماز عیدین میں سورہ قاف اور سورۃ القمر کی قرات۔ حدیث نمبر 1568۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا، عید کے دن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہوں نے ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، سورہ قاف اور سورۃ القمر۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13، نماز عیدین میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی قرات۔ حدیث نمبر 1569۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے دن نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، جبکہ بسا اوقات وہ دونوں ایک دن اکٹھے ہو جاتے۔ جمعہ کے دن عید ہو جاتی تو بھی آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14، عیدین میں نماز کے بعد خطبہ۔ حدیث نمبر 1570۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید کے موقع پر موجود تھا۔ آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1571۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15، عیدین کے خطبے میں بیٹھنے کا اختیار۔ حدیث نمبر 1572۔ سیدنا عبداللہ بن الصائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی تو فرمایا، جو جانا چاہے تو وہ چلا جائے اور جو خطبے کے لیے ٹھہرنا چاہے تو وہ ٹھہر جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16، عیدین کے خطبے کے لیے زینت۔ حدیث نمبر 1573۔ سیدنا ابو رمثہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 سبز چادریں تھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17، اونٹ پر خطبہ ارشاد فرمانا۔ حدیث نمبر 1574۔ ابو کاہل الاحمسی نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے دیکھا، جبکہ ایک حبشی اونٹنی کی مہار تھامے ہوئے تھا۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 18، خطبے میں امام کا کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 1575۔
سماک نے بیان کیا، میں نے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر مختصر وقت کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19، امام کا خطبے کے دوران کسی شخص کے سہارے کھڑا ہونا۔ حدیث نمبر 1576۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عید پڑھی۔ آپ نے خطبے سے پہلے اذان و اقامت کے بغیر نماز پڑھی۔ پس جب آپ نماز پڑھ چکے تو بلال رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی اور انہیں اپنی اطاعت پر آمادہ کیا۔ پھر آپ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواتین کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، انہیں واعظ و نصیحت کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر انہیں اپنی اطاعت کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا صدقہ کرو اس لیے کہ تمہاری اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ پس خواتین میں سے کم درجے کی کالے رخساروں والی خاتون نے عرض کیا، اللہ کے رسول ایسا کس لیے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم شکوہ و شکایت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ پس وہ اپنے ہار، بالیاں اور اپنی انگوٹھیاں اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈال کر صدقہ کرنے لگے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20، خطبے میں امام کا چہرہ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1577۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لائے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ پس جب دوسرے رکعت میں بیٹھ جاتے اور سلام پھیر دیتے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف ہوتا تھا جبکہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لشکر کو روانہ کرنا ہوتا تھا تو اسے لوگوں سے بیان کرتے، ورنہ لوگوں کو صدقہ کا حکم فرماتے، صدقہ کرو 3 بار فرماتے اور سب سے زیادہ خواتین صدقہ کرتی تھیں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21، خطبے کے لیے خاموشی اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 1578۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے اپنے ساتھ والے سے کہہ دیا خاموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبے دے رہا ہو تو تم نے لغو کام کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22، خطبے کی کیفیت۔ حدیث نمبر 1579۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے جس کا وہ اہل ہے، پھر فرماتے تھے جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، بدترین امور وہ ہے جو دین میں نئے جاری کیے جائے۔ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ جب آپ قیامت کا ذکر کیا کرتے تھے تو آپ کے رخسار سرخ ہو جاتے تھے، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور غصہ بڑھ جاتا تھا، گویا کہ آپ کسی لشکر سے آگاہ فرما رہے ہوں جو کہتا ہو وہ تم پر صبح کے وقت حملہ آور ہوگا، وہ تم پر شام کے وقت حملہ آور ہوگا۔ پھر فرمایا، جو ترکے میں مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے گھر والوں کے لیے ہے، جو قرض چھوڑ جائے یا بال بچے چھوڑ جائے تو وہ میرے ذمہ ہے اور میں مومنوں کا زیادہ حقدار ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 23، امام خطبے میں صدقے کی ترغیب دلائے۔ حدیث نمبر 1580۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تشریف لاتے تھے
تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے، پھر خطبہ ارشاد فرماتے اور صدقہ کا حکم فرماتے تھے۔ سب سے زیادہ خواتین صدقہ کیا کرتی تھیں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہوتا یا کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو آپ گفتگو فرماتے تھے، ورنہ واپس تشریف لے جاتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1581۔ حسن سے روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ میں خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا، اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو۔ تو لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تو انہوں نے فرمایا، یہاں اہل مدینہ میں سے جو موجود ہے، اٹھو اور اپنے بھائیوں کو تعلیم دو، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے، آزاد و غلام اور مرد و عورت پر نصف سا تقریباً 1.25 کلو گندم یا 1 سا کھجور یا جو فطرانہ فرض قرار دیا ہے۔ نصف سا صحیح نہیں ہے۔ حکم الحدیث اس سے مرفوع حصہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1582۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی اور ہمارے طریقے پر قربانی کی تو اس کی قربانی درست ہوئی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ گوشت والی بکری ہے۔ ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، میں نے تو نماز کے لیے آنے سے پہلے قربانی کر لی۔ مجھے پتہ تھا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، بس میں نے جلدی کی، خود کھایا، اپنے اہل و عیال کو کھلایا اور ہمسایوں کو کھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گوشت والی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میرے پاس بھیڑ کا 1 سال کا بچہ ہے جو کہ گوشت والی 2 بکریوں سے بہتر ہے، کیا وہ میری طرف سے کفایت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24۔ خطبے میں اعتدال۔ حدیث نمبر 1583۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتا تھا۔ آپ کی نماز متوسط ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی متوسط ہوتا تھا، مختصر نہ طویل۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 25۔ 2 خطبوں کے درمیان خاموش بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1584۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر مختصر سا بیٹھتے تھے اور اس دوران کلام نہیں فرماتے تھے، پھر کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ پس جو کوئی تمہیں بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ حکم الحدیث حسن۔ باب نمبر 26۔ دوسرے خطبے میں قرأت و ذکر۔ حدیث نمبر 1585۔ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور آیت تلاوت فرماتے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آپ کا خطبہ اور آپ کی نماز متوسط ہوتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 27۔ خطبے سے فارغ ہونے سے پہلے امام کا ممبر سے نیچے اترنا۔ حدیث نمبر 1586۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک حسن و حسین رضی اللہ عنہما سرخ قمیص سے پہنے ہوئے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے تشریف لائے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور انہیں اٹھا کر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ میں نے ان دونوں کو قمیص سے پہنے ہوئے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا حتیٰ کہ میں نے اتر کر انہیں اٹھا لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 28۔ خطبے سے فارغ ہو کر امام کا خواتین کو نصیحت کرنا اور انہیں صدقہ کی ترغیب
دلانا۔ حدیث نمبر 1587 عبدالرحمن بن عباس نے بیان کیا، میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو سنا، ایک آدمی نے انہیں کہا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، اگر میرا آپ کے ہاں مقام و مرتبہ نہ ہوتا تو میں اپنی کم سنی کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہ ہوتا۔ آپ کثیر ابن سلط کے گھر کے نزدیک نشان کے پاس تشریف لائے تو وہاں نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، پھر خواتین کے پاس تشریف لائے تو انہیں واعظ و نصیحت کی اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ صدقہ کرے۔ پس خواتین اپنے ہاتھ کے کڑے اتار کر بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنے لگے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 29 عیدین کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد نماز۔ حدیث نمبر 1588 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز عیدگاہ تشریف لائے تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی، پس آپ نے اس عید کی نماز سے نہ پہلے کوئی نماز پڑھی نہ اس کے بعد۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 30 عید کے دن امام کا جانور ذبح کرنا اور مذبوح جانوروں کی تعداد۔ حدیث نمبر 1589 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ 2 چتکبرے مینڈھوں کی طرف گئے تو ان دونوں کو ذبح فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1590 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کا جانور ذبح کیا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 31 عیدین عید اور جمعہ کا ایک دن اکٹھا ہو جانا اور ان میں حاضری۔ حدیث نمبر 1591 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عید کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور جب جمعہ اور عید ایک دن میں اکٹھے ہو جاتے تو آپ پھر بھی ان میں ان دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 32 اگر جمعہ کے دن عید آ جائے اور کوئی شخص نماز عید پڑھ لے تو پھر اسے نماز جمعہ نہ پڑھنے کی رخصت ہے۔ حدیث نمبر 1592 ایاز بن ابی رملہ نے بیان کیا، میں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہوئے سنا، کیا آپ عیدین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے ان کے اول حصے میں عید کی نماز پڑھائی، پھر جمعہ کے بارے میں رخصت فرمائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1593 وہب بن قیسہ نے بیان کیا، ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور میں 2 عیدیں جمعہ اور عید اکٹھی ہو گئی تو انہوں نے دن چڑھنے تک تشریف لانے میں تاخیر کی، پھر وہ تشریف لائے تو خطبہ ارشاد فرمایا، پس خطبہ لمبا کیا، پھر ممبر سے اترے، نماز پڑھائی اور انہوں نے اس دن لوگوں کو نماز جمعہ نہیں پڑھایا۔ پس ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے سنت کے مطابق کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 33 عید کے دن دف بجانا۔ حدیث نمبر 1594 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے جبکہ 2 چھوٹی بچیاں دف بجا رہی تھیں، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 34 عید کے دن امام کے سامنے کھیلنا۔ حدیث نمبر 1595 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، عید کے دن کچھ سیاہ فام افراد آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھیلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں آپ کے کندھے کے اوپر سے اس کی طرف دیکھتی رہی حتیٰ کہ میں خود ہی ہٹ گئی تھی۔ یہ کھیل حقیقت میں نیزہ بازی اور شمشیر زنی کی مشق تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 35 عید کے دن مسجد میں کھیلنا اور عورتوں کا اس طرف دیکھنا۔ حدیث نمبر 1596
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنی چادر کے ذریعے مجھے اوٹ کیے ہوئے تھے، جبکہ میں مسجد میں حبشیوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ میں ہی اکتا گئی تھی۔ ذرا اندازہ کرو کہ نوعمر لڑکی کھیل کود کی کتنی حریص ہوتی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1597۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے جبکہ حبشی مسجد میں کھیل رہے تھے، پس عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں چھوڑ دے، وہ تو بنوار فدا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 36۔ عید کے دن دف بجانے اور گیت سننے کی اجازت۔ حدیث نمبر 1598۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تشریف لائے جبکہ دو لڑکیاں ان کے ہاں دف بجا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو فرمایا، ابو بکر انہیں چھوڑ دو، یہ ایام عید ہیں۔ وہ منا کے ایام تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں مدینہ میں تھے۔ اگر چھوٹی بچہ عید کے موقع پر اچھے اشعار پڑھے جو عشق و بے حیائی پر مبنی نہ ہو تو جائز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب قیام اللیل وتطوع النہار، رات دن کے نوافل کے متعلق احادیث۔ باب نمبر 1۔ گھروں میں نفل نماز پڑھنے کی ترغیب اور فضیلت۔ حدیث نمبر 1599۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں نفل نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1600۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی حتیٰ کہ لوگ آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز نہ سنی تو انہوں نے گمان کیا کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، پس ان میں سے کوئی کھانسنے لگا تاکہ آپ ان کی طرف تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جو جمع ہونے کا مظاہرہ کیا وہ مجھے معلوم تھا، حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس لیے کہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔